آج کا جو ٹاپک ہے فیملی کے لیے ایز اے ہول، بچے، بیوی، پیرنٹس، ہسبینڈ، ان سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ڈسکلیمر آج میں دے رہا ہوں وہ یہ کہ کوشش کریں کہ یہ جو سیشن ہے وہ اکٹھے بیٹھ کر دیکھیں انشاءاللہ. دا ٹاپک از فیملی فکس، اور میری دعا ہے، اس دعا سے میں شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو انر ہیں ان کو ہمارے آؤٹر سے بہتر بنا دے، اور ہماری فیملیز کو وہ والی فیملیز بنا دے جو کہ جنت میں اکٹھے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بات جان لیں کہ there is no such thing as ideal and perfect family. Yes, I know it's a shock, but there is no such thing as ideal family. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف فیملیز کی ایگزامپلز دی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہر انسان کے لیے، ہر یونٹ کے لیے ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں. وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے فیملی سسٹم کے لیے بھی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لیکن انسان جو ہے نا بڑا جھگڑالو پیدا کیا گیا ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس ایگزامپل سے اپنی فیملی کو ریزونیٹ کرنا ہے جس کی ایگزامپل قرآن میں موجود ہے. سو وی ہیو ٹو فائنڈ سم تھنگ دیٹ ریزونیٹس ود اس، رائٹ. سو قرآن میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہر قسم کی فیملی کی ایگزامپل دی ہوئی ہے. ابراہیم ود سارہ اینڈ ہاجر علیہ السلام، ٹھیک ہے. 2 pious wives and pious husband. They lived their life in traveling in دین کی خدمت. Great husband, great wives. دوسری ایگزامپل great husband but evil wives. ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. کہ لوط علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی جو ایگزامپلز ہیں قرآن میں کہ تحت عبدین عبادنا صالحین، کہ وہ ہمارے نیک بندوں کے انڈر تھی لیکن تھی ایول. اینڈ ایگزامپل آف گریٹ وائف جو کہ کمال کی بیوی تھی لیکن ایول ہسبینڈ. ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون. فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، اور ہسبینڈ کون ہے؟ فرعون. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من قوم الظالمین. کہ یہاں پہ ہسبینڈ تو ایول ہے مگر وائف پائس ہے. اوبیڈینٹ سنس ایگزامپل لے لیں کہ ابراہیم کے جو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل، ماشاءاللہ اوبیڈینٹ کڈز. ڈس اوبیڈینٹ بچوں کی ایگزامپل لے لیں آپ قرآن میں. یعقوب علیہ السلام دیکھ لیں، اور ان کے بچے جو کہ ڈس اوبیڈینٹ تھے اور اپنے بھائی کو یوسف کو کنویں میں پھینک دیا جیلسی کی وجہ سے. سبحان اللہ، یو گیٹ ڈفرنٹ ایگزامپلز آف 2 daughters who have an old father. سورہ قصص میں آپ اس کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی وائفس کی. ایگزامپل آف این اڈاپٹیڈ سن موسیٰ علیہ السلام، کہ جو فرعون نے اور ان کی وائف نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا. سن جو کہ اڈاپٹ کیا گیا اور اس کے بعد ابیوز بھی کیا گیا ان دا اسٹوری آف یوسف علیہ السلام. سو سبحان اللہ، یو سی قرآن میں ڈفرنٹ ایگزامپلز موجود ہیں. سو وی کانٹ ہیو این آئیڈیل فیملی کہ جس میں میاں بیوی اور تقریباً 2.5-3.5 بچے ہوں اور لیونگ اے ونڈرفل لائف. نو، دا آئیڈیل فیملی از دا ون جو کہ اپنی فیملی کی ایگزامپل کو قرآن کی ایگزامپل سے ریزونیٹ کر کے ان میں سے اپنے لیے سلوشنز ڈھونڈے. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل دیکھ لیں. سبحان اللہ، ان کی لائف میں تو ہر قسم کی ایگزامپل ملتی ہے. ایک ایسی خاتون سے شادی کی انہوں نے جو کہ ان سے 15 سال بڑی تھی ود کڈز، خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام. ایک ایسی خاتون سے بھی ان کی شادی ہوئی جو کہ ان سے چھوٹی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا. ایک ایسی خاتون سے ان کی شادی ہوئی جس کا ہسبینڈ کی پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ بیوہ تھی. ایک ایسی خاتون سے شادی کی جس کی ڈفرینٹ ٹرائب تھا. ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو کہ سیم لینگویج نہیں بولتی تھی، ماریہ القبطیہ رضی اللہ عنہا. جوش خاتون سے شادی کی، صفیہ بنت حیی، جو کہ ڈفرینٹ کلچر سے تھی اور وہ اسلام میں آئیں علیہ السلام. سو ideal family is who turns to the Quran and the Sunnah to find these examples. اور میرا آج کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت میں ایگزامپلس ڈھونڈیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز کو ریئلائز کریں کہ میری کیا رسپانسبلٹی ہے، میں کیا رول پلے کر سکتا ہوں. تو یاد رکھیں، ایک جو فیملی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے انڈیویجول سے. یعنی جو فیملی اگر ہم فکس کرنا چاہتے ہیں، سو فرسٹ آف آل اف آئی وانٹ ٹو فکس دا فیملی آئی ہیو ٹو، یہ پری ریکوزٹ ہے، یہ بیسک کرائٹیریا ہے، فکس مائی سیلف. کمیونٹی کی فکسیشن سے پہلے
سوسائٹی کی فکسیشن سے پہلے, ملک اور امت کی فکس کرنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو فکس کرنا ہوگا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں. سو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوا انفسکم, سب سے پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ, اس کے بعد فیملیز کو بچانا ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں اور تمہارے بچوں میں دشمن ہے, تو ان سے بچنا. ناؤ بیوی اور بچوں میں دشمن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آر دے گونا ہرٹ اس؟ کیا وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں, برباد کرنا چاہتے ہیں؟ نو. اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں مختلف تفاسیر کی گئی, ان کی اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے یور سیلف بائی ہرٹنگ دیم. تم اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر دو گے ان پہ ظلم اور زیادتی کر کے, تو اس لیے تمہارے وہ دشمن ہو سکتے ہیں. کہ فار ایگزامپل یو آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے یور لائف ان دا ہیئر آفٹر بائی ہرٹنگ دیم. اور دوسری چیز کہ تم ان سے اتنی زیادہ محبت کرو اور اتنا زیادہ اوپر سر پہ چڑھا لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بالکل نیچے پھینک دو اور ان کے لیے حرام بھی کماؤ, ان کے لیے ہر وہ ناجائز کام کرو. سو وہ تمہارے حوالے سے تمہارے دشمن بن جائیں گے وہ پھر. سو اسٹارٹ ود یور سیلف. امام الذہبی رحمہ اللہ, ان کو دیکھ لیں, ان کا نام ہے شمس الدین. سبحان اللہ, شمس الدین, the son of this religion Islam. He was a giant of a scholar, ماشاء اللہ. انہوں نے کتاب لکھی سیر اعلام النبلہ, اور اس میں وہ بایوگرافیز لکھتے ہیں of all the important men that those who lived previously. اور انہوں نے تمام لوگوں کے بارے میں ان کی لائف سٹوریز لکھی, ان کی بایوگرافیز لکھی. ایک امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے لکھی وہ یہ کہ اپنے لائف کو بھی لکھا اس میں. ٹھیک ہے, بیکاز ہی واز شمس الدین اینڈ ہی واز ون آف دا ٹاپ نوچ آف اسکالرز. ہی رائٹس about himself too and he says I am not a handsome man, not at all. میں بالکل خوبصورت نہیں تھا, ولیکن فضلت بالعلم, مجھے اللہ نے فضیلت دی تھی لوگوں پہ by knowledge. تو میں I was the most knowledgeable amongst them. اور یہ ہر کوئی اقرار کرتا ہے اس بات کا. So every girl in the town she wanted to marry Imam الذہبی رحمہ اللہ. Why? Because he was the most noble among people because of knowledge. So he was the hottest boy in town. There was not a woman who not wanted to marry him. ٹھیک ہے, اور خود لکھتے ہیں کہ خواتین مجھ پہ ڈورے ڈالتی تھیں, لیکن میں I was a person of یعنی لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں. And he writes about himself کہ I used to fear Allah subhanahu wa ta'ala about regarding women. So جب انہیں نکاح کی باری آئی تو I had multiple options. So I chose the highest in lineage. lineage میں یعنی کاسٹ میں سب سے بہترین, the wealthiest amongst all, سب سے زیادہ پیسے والی, the best in اخلاق, سب سے بہترین اخلاق اور کریکٹر والی, and the best in looks, اور looks میں سب سے بہترین والی. تو اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میری وائف بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ کہتے ہیں کہ me and you are definitely in جنہ انشاءاللہ تعالیٰ, کہ تم اور میں انشاءاللہ ہم ڈیفینیٹلی جنت میں ہیں. تو امام پریشان ہوئے, کہتے ہیں کیسے, وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ as for you تم جنت میں اس لیے جاؤ گے کیونکہ تمہاری شادی مجھ سے کی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیسٹ تحفہ عطا کیا, تمہیں سب سے بہترین جو تم نے چاہا وہ عطا کیا. بٹ دس از دا کیچ, جو اگلی اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس کے بعد سنس میں سب سے بہترین تھی لینیج میں, ویلدیسٹ تھی سب کچھ, تم نے جو میرے ساتھ ٹریٹمنٹ کی ہے وہ بھی اعلیٰ اور بہترین کی ہے. تم نے مجھے اسی طرح سے میرا خیال رکھا. یعنی دس از دا کیچ, تم نے تمہارا اخلاق اور تقوی اور سب کچھ تم بہترین تھے میرے ساتھ, تم نے کبھی مجھے ہرٹ نہیں کیا. اور یاد رکھیں مجھے اور آپ کو نا سب سے زیادہ جو ہمیں جانتے ہیں نا ہماری بیگمات جانتی ہیں. ماشاء اللہ باہر ہم ہوتے ہیں, ہمارا بڑا اخلاق, کردار, اسمائلنگ, ماشاء اللہ یو اسمیل امیزنگ, یو ویئر ایکسپینسو پرفیومز, بٹ وین یو کم ہوم بیہائنڈ دا ڈورز, بیڈ روم میں, تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا کردار کیسا ہے, آپ کی پرائیویسی کیسی ہے. آپ جب رات کو خراٹے مار رہے ہوتے ہیں, فجر تک خراٹے مارتے ہیں, تو آپ یعنی کیسے لگتے ہیں, اینڈ یو نو آپ بنیاد میں کیسے لگتے ہیں, اینڈ آپ کا پرائیویٹ میٹرز میں آپ کی ڈیلنگس کیسی ہے, آپ اپنے ماتحت لوگوں سے کیسے ہیں. سو وائف نوز یو, اور جس بندے کی بیوی اس کی تعریف کر دینا تو وہ بات جان لیں کہ وہ بندہ کمال کا ہے, وہ بندہ بہت بہترین ہے.
کیونکہ بیوی ہمارے سیکریسی کو جانتی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا الحمدللہ ڈیڈ مجھے جنت میں اس لیے اللہ تعالیٰ ڈالیں گے انشاءاللہ کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا اخلاق رکھا. تو یہ بتاؤ تم کیوں جنت میں جاؤ گی؟ تو کہتی ہیں کہ بیکاز آئی واز پیشنٹ ان میرینگ یو. یعنی آئی واز پیشنٹ، میں نے صبر کیا آپ سے شادی کرنے میں. بیکاز یو ور ناٹ ویری اسمارٹ اینڈ ہینڈسم اینڈ ڈینڈی. میں نے آپ کے اخلاق اور دین کی وجہ سے آپ سے شادی کی. تو آئی واز پیشنٹ ان میرینگ یو. سبحان اللہ. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ یو آر نون بائی یور اخلاق اینڈ کردار اینڈ دا پرائیویسی. سو سیلف، سب سے پہلے سیلف، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. جس نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا نا اس کی فیملی سیٹ ہو جائے گی. اور جو شخص اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے، یاد رکھیں دیر آر ٹو ورلڈز، ایک جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اینڈ دس از اے سیکنڈ ورلڈ نون ایز اے پیرلل ورلڈ. تو یہ پیرلل ورلڈ ہے نا، یہ بڑی میٹر کرتی ہے، جہاں پہ اللہ کی قدرت اور کے خزانے چل رہے ہوتے ہیں. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور اپنے گناہوں سے بچ جاتا ہے، ایڈکشن سے، ٹائم ویسٹیج سے، ہر قسم کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، سود سے، چوری سے، لان تان کرنے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی محبت ڈیفینیٹلی، یہ تو مجھے اس پہ کامل یقین ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مریم میں آیت نمبر 96 میں آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت کو بھر دیں گے. سو اسٹارٹ ود یور اون سیلف. ناؤ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، ناؤ آپ کی فیملی میں سب سے پہلے کون آتی ہے؟ آپ کی بیوی نہیں، آپ کے بچے نہیں، آپ کی ماں. سو یور پرائرٹی آف یور فیملی بگنز ود یور مدر اینڈ دین یور فادر اینڈ دین ناٹ ہسبینڈ وائف اینڈ دین چلڈرن اینڈ دین ایکسٹینڈیڈ فیملی فار فار یور، یعنی یہ ہسبینڈ کے لیے بیسکلی، ٹھیک ہے، اور وائف کے لیے ہسبینڈ اینڈ دین ہر پیرنٹس اینڈ دین فادر ان لا اینڈ دین چلڈرن. ہسبینڈ کے بعد چلڈرن اینڈ دین پیرنٹس. ڈفرینٹ ہم نے ڈفرینٹ لیکچرز میں بیان کیا اس کو. سو دس از واٹ ہیپنس، رائٹ. سو سب سے پہلے ماں. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری لائف بہترین ہو جائے، ہماری فیملی فکس ہو جائے، تو جو گھر اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھتا، اس میں سے اللہ تعالیٰ برکت کو چھین لیتے ہیں، برکت کو ضائع کر دیتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے جو بڑے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے والدین ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ إحداهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ اکبر. اٹس اے بیوٹیفل آیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے، before the creation was made, even before آدم علیہ السلام، ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیسٹن کر دیا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. ایون بفور دا کریشن آف دس یونیورس اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا. اور یاد رکھیں اگر آدم علیہ السلام کے بھی پیرنٹس ہوتے نا تو آدم علیہ السلام کے بھی یہی حکم تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور پھر قضا کے بعد کیا کہا؟ ربک، تیرے رب نے، پرسنلائزڈ، کہ جو تیرا رب ہے نا، جو تجھے ہر چیز دے رہا ہے، جو تجھے سانس دے رہا ہے، جو تجھے نعمتیں دے رہا ہے، جس نے تجھے ہر چیز عطا کی ہے، اس تیرے رب نے تیرے لیے ڈیسائیڈ کیا. اٹس پرسنلائزڈ. اور بالوالدین احسانہ، کہ جو بیر منیمم کرائٹیریا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ یہ احسان کا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو تنگ تو نہیں کرتا، تنگ کرنے کی تو سوال نہیں پیدا ہوتا بھائی. میں اپنے پیرنٹس کو ڈسٹرب تو نہیں کرتا، میں اپنے پیرنٹس پہ روڈ تو نہیں ہوں. روڈ ہونا تو بھائی کرائٹیریا احسان کا. آپ اپنے پیرنٹس ساتھ احسان اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سو یو کین ناٹ بی ناٹ اے گڈ چائلڈ، یو ہیو ٹو بی این ایکسیلنٹ چائلڈ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریاز پہ اترنا ہے تو. اور احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آئی تھنک صحیح مسلم میں بھی ہے، وہ ان 3 اشخاص کا ذکر کیا جو کہ ٹریول کر رہے تھے، بارش تیز ہونا شروع ہو گئی، وہ غار میں گھس گئے بارش سے شیڈ لینے کے لیے کہ بارش ختم ہو جائے گی، ہم نکل جائیں گے، اپنے گھر چلے جائیں گے. کیا ہوا؟ جیسے بارشوں میں ہوتا ہے لینڈ سلائڈنگ، سبحان اللہ، قدر اللہ ما شاء فعل، لینڈ سلائڈنگ آ گئی، انہوں نے کیو بند ہو گئی. انہوں نے بڑی ٹرائی کی، نہیں ہوا تھا کچھ. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ
کہ ہم نا اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اپنی ایک ایک عمل کو پیش کرتے ہیں, یعنی ایک اس عمل کو پیش کرتے ہیں جو اپنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا اور جو سمجھتے ہیں سب سے بہترین عمل تھا ہمارا. دونوں نے اپنے اپنے اعمال شیئر کیے. ایک شخص نے, جس کا میں آپ کو جو کنسرن ہے ہمارے سے, کہتے ہیں کہ میں روزانہ رات کو گھر جا کے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو فیڈ کرتا تھا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو. تو ایک دن میں کیا ہوا کہ کام کی وجہ سے, ایمرجنسی کی وجہ سے میں ذرا لیٹ ہو گیا, اور جب میں گھر پہنچتا ہوں تو تھوڑا سا لیٹ پہنچا. تو جب میں اپنے پیرنٹس کے پاس پہنچا تو وہ سو چکے تھے. تو میں نے کھانا لے کے آیا اور میں ان کے پاس کھڑا ہو کے ویٹ کرتا رہا میرے پیرنٹس کب جاگیں گے, اور میرے پیرنٹس جب جاگیں گے تو میں انہیں کھانا سرو کروں گا. بیفور آئی ایٹ دا فوڈ اینڈ بیفور آئی گیو دا فوڈ ٹو مائی وائف اینڈ کڈس. حالانکہ ان کو ضرورت تھی, لیکن میں سب سے پہلے پیرنٹس کو فیڈ کروں گا. اور یا رب, اگر یہ احسان میں نے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا اور یہ جو ٹریٹمنٹ کی تیری رضا کے لیے کی, تو اس کیو سے پتھر کو ہٹا دے. اور سبحانہ جب تینوں نے دعا کی تو ایسا وہ پتھر ہٹتے گئے اور سلائڈ موو کرتے گئی اینڈ الٹیمیٹلی راستہ بن گیا ان کے لیے. دس از احسان. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھیں اور جیل میں ڈال دیں اور مارے پیٹیں, نہیں. آئی ایم سیئنگ کہ نو یور پرائرٹیز ان لائف. وین یو گیٹ میرڈ یور رسپانسبلٹی ڈز ناٹ اینڈ. آپ کی رسپانسبلٹی جو پیرنٹس کی خدمت تھی وہ ختم نہیں ہوئی. آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ احسان کرنا ہے. پٹ یور پیرنٹس بیفور یور سیلف اینڈ یور کڈس. ہاؤ ول مائی کڈس لرن ٹو ریسپیکٹ می اور ایلڈرز اف آئی ڈونٹ ریسپیکٹ دیم. بچے سیکھتے ہیں, بچے امیٹیٹ کرتے ہیں. کڈس ڈونٹ لسن, دے امیٹیٹ. سو یور رسپانسبلٹی ٹو یور پیرنٹس ڈز ناٹ اینڈ آفٹر میرج. یو آر دیئر سرونٹ. یو آر دا ون جنہوں نے خدمت کرنی ہے. اس حدیث میں یہ نہیں آتا کہ وہ شخص نے کہا کہ میں رات کو گھر آتا تو میں اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ بیوی میرے ماں باپ کو فیڈ کرو. نہیں, آئی یوز ٹو فیڈ دیم. میں نے ان کے لیے ان کا خیال رکھا. میں نے ان کی یعنی ان کے کلینلینس کی, صفائی کا خیال رکھا. سو اٹس یو. ہاں الحمدللہ ہمارے پاکستانی کلچر میں واللہ میں, اور لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا, پوری دنیا سے جو لوگ ہیں نا, پوری دنیا کے ہم لوگوں سے ملے ہیں, وہ پاکستانی خواتین کو پریفر کرتے ہیں فار میرج. یو نو وائی؟ بیکاز پاکستانی خواتین جو ہے نا, دے آر ویری لائل, دے آر ویری ہارڈ ورکنگ, دے آر سنسیئر, اور وہ پیرنٹس کی بھی خدمت کرتی ہیں, ہسبینڈ کے پیرنٹس کی بھی خدمت کرتی ہیں. پوری دنیا میں بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. اور اگر کوئی وائف آ کے پیرنٹس کی خدمت کر رہی ہے تو واللہ وہ خاتون اپنی جنت بھی بنا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ اس شوہر پہ بہت بڑا احسان بھی ہے اس کا. تو اس شوہر کو چاہیے کہ اس خاتون کے ساتھ احسان کے ساتھ ٹریٹ کرے, احسان اختیار کرے. تو اس کا آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بگ مات جو ہیں وہ چھوڑ دیں, ہاں تو میرا حق نہیں ہے, اور میں آپ آج کے بعد کھانا آپ پکائیں گے اور کپڑے آپ دھوئیں گے. اگر آپ کر رہی ہیں تو واللہ العظیم بہت بڑا احسان کر رہی ہیں. اینڈ یو آر بینگ دا بیسٹ ٹو یور فیملی اینڈ بیسٹ ٹو یور ہسبینڈ, اینڈ ہسبینڈ شوڈ ٹریٹ یو دیٹ وے. اور ہسبینڈ کو یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ ہسبینڈ کے لیے بھی ہے کہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری گھر والی تم پہ اگر تمہارے پیرنٹس کا خیال رکھ رہی ہے, اور الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کے ساتھ بیر منم پہ نہیں, اس پہ ایس پی احسان کرنا چاہیے کہ میں اچھا اپنی بیوی کو روٹی کپڑا مکان تو دے رہا ہوں. نہیں, جب وہ احسان کرے تو حال جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے. سو بٹ دیر از لمٹ ڈیفینیٹلی. ایک واقعہ ہے سبحان اللہ جس میں ہسبینڈ اور وائف کی شادی ہوئی اور ہنی مون پہ جا رہے تھے, تو ماں جی نے کہا کہ بیٹا ہنی مون پہ جا رہے ہو, ماشاء اللہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں. اللہ اکبر. تو ہسبینڈ نے کہا کہ ماں جی نہیں, یو نو آئی وانٹ ٹو گو الون. انہوں نے کہا نہیں بیٹا تم الگ کمرے میں ہو گے, میں الگ کمرے میں ہو گے. بیٹے نے کہا آئی وانٹ یو ان اے ڈفرنٹ کنٹری آل ٹوگیدر. سبحان اللہ. سو ڈیفینیٹلی دیر از اے لمٹ. ٹھیک ہے, سم پیرنٹس آر ٹو پشی, وہ بیڈ رومس تک آتے ہیں, سو ہوتے ہیں, تو دیر از اے لمٹ ڈیفینیٹلی. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ماں ہیں یا باپ ہیں تو یعنی لمٹس نہ ڈیفائنڈ ہو, بلکہ لمٹ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ملنا, وہ میں سے ہے ہی نہیں, وہ ہماری کمیونٹی سے, مسلمانوں سے ہے ہی نہیں. من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو صغیر پہ, چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں پہ یعنی ان کی تعظیم نہیں کرتا. من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا, جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا. سو اٹس our duty to serve our parents.
If your wife does serves them, then it's her ihsan, so do ihsan with her. So ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم لوگ نا ذرا مردہ پرست قوم ہے. ہم اس بندے کی قدر کرتے ہیں جب ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے. جب پیرنٹس چلے جاتے ہیں نا تو پھر میرا ابا جی ایسے تھے، میرا باپ، پھر دعائیں کرنا، پھر تعریفیں کرنا. ابھی کدھر ہو؟ ابھی تم کیوں نہیں خدمت کر رہے؟ ابھی تم تعریف کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو اپریشیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اور پھر اس کے بعد قرآن میں آتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف تک نہیں کہنا. یعنی اف از اے جیسچر، یعنی تم نے کوئی ایسے نا آنکھوں سے ایسے بھی نہیں کرنا، یا اپنے سر کو بھی نہیں لانے. صرف ہم لوگ کی بات کی تو یا ایسے سر نیچے کر لے کہ یہ ڈسپلیزنگ، یو نو اینی تھنگ وچ از ڈسپلیزنگ ٹو دیم سولو اٹ. دس از دا میننگ آف اف. اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ دے نیور ٹریٹڈ می ویل، انہوں نے مجھ سے کبھی احسان نہیں کیا، دے ور ٹاکسک، تو پھر وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کی ہم نے گناہوں کے معاملات میں بات نہیں مانی. وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں کہنا شرک کرو تو پھر ان کی بات نہیں مانی. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کی بات ماننی ہے، ان سے اخلاق رکھنا ہے. شرک نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے. پیرنٹس کہنا کہ بیٹا سودی جاب کر لو خیر ہے، نہیں وہ نہیں کریں گے. لیکن اخلاق کردار کے اعلیٰ معیار پہ رہنا ہے. ہم نے بہترین کائنڈنس کا رویہ ہونا چاہیے ہمارا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ماں کا دل ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی اس کی قدر و قیمت ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان تھیں، فرعون قتل نہ کرتے تو صندوق میں بہا دیا پانی میں. لانگ اسٹوری شارٹ، آسیہ نے اٹھایا، پسند آ گیا، انہوں نے کہا ہم رکھتے ہیں اس کو. موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے تھے، کسی داعیہ کا، کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پی رہے تھے. تو وہاں پہ خاتون تھی، انہوں نے کہا میں ایک عورت جانتی ہوں شاید اس کا دودھ پی لیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی مدر کو بلا کے آئیں، اور پھر ان کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام مدر واز این انگزائٹی کہ میرا بیٹا کس حالت میں ہوگا، کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پہ تمام خواتین کا دودھ حرام کر دیا، اور ماں کو لے کے آئے. وہ ماں جب آئی اور پھر دودھ پیا، کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنْ، تاکہ اس کو انزائٹی نہ ہو، تاکہ وہ پریشانی نہ ہو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی ریٹرنز موسیٰ ٹو ہز مدر تاکہ ان کی پریشانی نہ ہو، ان کا دل تنگ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کتنا ویلیو کرتے ہیں ماں کے دل کو. اینڈ دس از دا ٹریڈیشن وی مسلم ہیو. اللہ کے نبی سے پوچھے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ اخلاق کا حق کس کا ہے؟ دیکھو میں اور آپ اگر ہم سے پوچھا جائے نا کہ تمہارا اچھے اخلاق اور کیریکٹر اور سب سے زیادہ اسمائل اور بیسٹ ایٹیٹیوڈ کا جو ڈیزرونگ انسان ہے پوری اس دنیا میں وہ کون ہے؟ ہمارے پاس یور مدر. اچھا پھر یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ پھر بھی تمہاری ماں. اچھا رسول اللہ نہیں، اس کے بعد کون؟ پھر بھی تمہاری ماں. اینڈ فورتھ پہ تمہارے باپ. ان سے اچھا اخلاق رکھنا ہے. ایک شخص سے قتل ہو گیا، قتل کر کے وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے آ گیا عبداللہ بن عباس کے پاس مکہ میں، اور کہتا ہے کہ ابن عباس مجھ سے قتل ہو گیا تو میں کیا کروں؟ تو نے سب سے پہلے کیا پوچھا؟ از یور مدر لائف؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میری ماں زندہ نہیں ہے. کیوں؟ پھر مجھے نہیں پتا کوئی اور عمل. اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی نا تو آئی ووڈ ہیو ٹولڈ یو کہ تم جا کے خدمت کرو اپنے ماں کی، کیونکہ ماں کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی توبہ استغفار کی ضرورت ہے. اس بندے نے توبہ استغفار کی اور اس کے بعد گیا، لیکن سبحان اللہ کتنا بڑا عمل ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے خواتین کھڑی ہیں، ان کے بچے رونے شروع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم بچوں کو نہ لایا کرو آج کے بعد، اور نماز جس سے ہوتی ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میری نماز کی بڑی قدر و قیمت ہے اور پوری امت میرے ٹرینڈ کو فالو کرے گی، میری سنت فالو کرے گی، آج کی بات نہیں آنا. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوٹی کر دیتے تھے، حالانکہ ان کا تو دل تھا لمبی نماز پڑھیں. Not because he is disturbing in salah, but because the mother doesn't feel anxious. ماں کا دل جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو. So موسیٰ کے کیس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ favors the heart of a mother, so does محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو imagine ہمیں اپنی ماں کی کس طرح سے خدمت کرنی چاہیے اور قدر کرنی چاہیے. Now coming to the later part of the family. The later part of the family is والد صاحب, وائف, kids. دیکھو پیرنٹس کے تو ہم نے جان لیا. Coming to the husband, and I don't like this word husband.
کیونکہ یہ انگلش کا ورڈ ہے اور یہ آیا ہے ہسبینڈری سے. ہسبینڈری مینس اٹس اے فارمنگ پریکٹس. اٹس ناٹ ایلیگنٹ ایٹ آل. ایک فارمنگ جیسے فار ایگزامپل جو شخص ہوتا ہے نا جو پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے, نہیں. قرآن میں ہے اور اسلام میں ہے زوج. زوج مینس وین ٹو بیکم ون, where you cannot differentiate the one between the other, or where the one starts and the other ends. ایک ہی ہو جانا, یعنی دو لوگوں کا ایک جیسا ہو جانا. اور اس لیے خواتین کو محسنات کہا گیا. It is from حسن, that they are your guardian. گارڈین کیسے کہ وہ تمہارے لیے تمہیں حرام سے بچاتی ہیں, تمہیں گناہوں سے بچاتی ہیں اور تمہارے لیے حلال کا باعث ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس پہ ایمفسائز کیا کہ اپنی بیگمات کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ بہترین رہنا. خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے, امت مسلمہ سے بہترین وہ ہے, the best of you. وہ کون ہے؟ جو اپنی گھر والی کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ بہترین ہے. وانا خیرکم لأہلی, اور اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے سب سے بہترین میں ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. اور وہ ہمیں وہ سلف کی سٹوری تو پتہ ہے کہ جس میں ان کی وائف کو اسکن ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی, تو وہ شرمانی شروع ہو گئی کہ ان کے ہسبینڈ کو ان کے ہاتھ اور ان کا چہرہ برا نہ لگے. تو وہ نا اپنے آپ کو ذرا کور رکھتی تھی ہسبینڈ کے سامنے بھی گھر میں. اب گھر ہی تو ہے جہاں پہ خواتون یعنی کھل کے پھر سکتی ہے, ریلیکس کر سکتی ہے. تو شی فیلٹ اینشیس اینڈ ہز ہسبینڈ سبحان اللہ التقی النقی, ہی پریٹینڈیڈ دیٹ ہی ہیڈ این ایکسیڈنٹ. اور اس ایکسیڈنٹ میں انہوں نے اپنی آنکھیں کھو دی ہیں, اور وہ پٹی شٹی کی اور سارا کیا ہے. وہ بڑی خاتون پریشان ہوئی, میرا ہسبینڈ بلائنڈ ہو گیا. تو پھر وہ ریلیکس ہوئی گھر میں کہ یعنی اس حوالے سے کہ میری اسکن کو بھی تو دیکھ نہیں سکتے, تو میں ذرا گھر میں ریلیکس ہو جاتی ہوں. اور ڈیفینیٹلی خیال رکھا اور سب کچھ کیا. تو ہسبینڈ نے ساری زندگی بلائنڈ نسی گزاری. جب ان کی وفات ہوئی ان خاتون کی, تو ہسبینڈ بالکل نارملی کام کرا تھا, کفن دفن کا بندوبست کرتا. تو لوگوں نے کہا کہ یعنی تم تو اندھے تھے, تمہیں کیا ہوا اچانک سے, ہاؤ کین یو سی؟ تو نے کہا کہ آئی واز ناٹ بلائنڈ, آئی پریٹینڈیڈ ٹو بی بلائنڈ جسٹ ٹو میک مائی وائف فیل سیکیور اینڈ سیف ان ہاؤس, کہ ان کو برا نہ لگے. اللہ اکبر. خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین کو ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جب تم کھاؤ اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ. If you eat, feed her too. It's a sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. When you buy your cloth, buy her too. لیکن you can say, شیخ سبحان اللہ, میں ایک دفعہ کپڑے لیتا ہوں, میری بیوی تو 10 دفعہ کپڑے لیتی ہے, یعنی she shops 10 times more than me. پھر بھی ایز اے گڈ ول جیسچر کچھ نہ کچھ لیا کریں. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ؟ ابرکو صدقہ, سب سے برکت والا صدقہ کون سا ہے؟ انفاق رجل علی اہلہ, ایک مرد کا پیسے خرچنا اپنے گھر والوں پہ. اللہ اکبر. لعلک ترزق بہ, شاید آپ کا رزق بڑھنے شروع ہو جائے اس وجہ سے, اس جیسچر کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہیو یور وائف سٹ ویئر یو سٹ, جہاں تم بیٹھو اپنی بیوی کو وہاں بیٹھاؤ. گیو ریسپیکٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ڈیز میں, فاطمہ تو زہرا جب داخل ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کو اپنا کوشن دے دیا اور سائڈ پہ اپنی جگہ پہ بٹھایا. یہ فاطمہ جب بھی گھر میں آتی ہیں, آپ بیٹھے ہوتے تو اٹھتے ان کے پاس چل کے جاتے, ان کے ہاتھ کو پکڑتے اور اس میں کس کرتے اور ان کو پاس لے کے آتے, اور اپنی چادر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, او the one who is wrapped, اس چادر سے ریپ کیا ہوا تھا, اس کو بچھاتے اور فاطمہ کو کہتے کہ میری جگہ بیٹھو. A sign of love, a sign of care. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to give cushions to his companions. اپنا تکیہ لے کے ان کو دیتے کہ تم بیٹھو اس پہ. Love, respect. عمر بن عاص کو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنا کے بھیجا ایک کیمپین کا. جب واپس آیا تو پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نا عمر بن عاص واز تھنکنگ کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے, کیونکہ ہر کسی سے اس طرح محبت کا معاملہ اور ٹریٹمنٹ اتنی کمال کی کہ ڈیفینیٹلی مجھ سے ہی پیار کرتے ہوں گے. تو ایوری بڈی یوزڈ ٹو تھنک کہ رسول اللہ لوز می دا موسٹ. تو اللہ نے کیا کہا سب سے پہلے سب کے سامنے, حیا نہیں کی. ہم تو حیا کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا نام لوں سب کے سامنے, کہتے ہیں عائشہ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں, میں اپنی بیگمات کی بات نہیں کر رہا, میں بات ہوں کہ مردوں میں سے. تو نے کیا کہا؟ ابوہا, ان کا باپ. اس میں بھی عائشہ کا ذکر ہے, یعنی ان کا باپ, یعنی کہ ابو بکر, ان کا باپ.
یعنی سبحان اللہ یہ ایٹیٹیوڈ تھا. یہ مسلمان یہ دس از سننا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے پانچوں پہ کرنا تو سنت بنا لیا جو کہ بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے نجات کا باعث ہے. داڑھی بھی سنت ہے, بہت ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی تو سنتیں ہیں جن کو ہمیں بھلا دیا. حضرت عائشہ سے پوچھے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے کیا کرتے ہیں, کہاں بزی ہوتے ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ کانا فی خدمت اہلہ, وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں بزی ہو جاتے ہیں. میں اور آپ جو نا یہ ہمارے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے, ہم سوال کریں اپنے آپ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جوتے کو سی دیتے ہیں, گرمیوں کا موسم تھا, ان کے چہرے مبارک سے پسینے ٹپکنے شروع ہو گئے. سو حضرت عائشہ دیکھ کے نا مسکرا رہی تھیں. تو آپ سر نے ان کو دیکھا, کہا عائشہ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ کہتی ہیں کہ جو آپ کے چہرے سے یہ جو پسینے کے ڈراپس گرے نا, دیز ڈراپس آر مور بیلوڈ ٹو می دین ڈائمنڈس. یعنی مجھے اپنے محبوب کے جو پسینے کے قطرات ہیں نا, یہ ڈائمنڈ سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے پاس اٹھے, ان کے چل کے آئے, ان کو کس کیا اور کہا کہ عائشہ یو آر مور دین دیز ورڈز ٹو می. تو اس سے زیادہ کہیں مجھ سے زیادہ پیاری ہو. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کیا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ہاؤ از یور لو فار می؟ کہتے ہیں کل عقد, جیسے ایک نا گرہ ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ اکثر لائف میں پوچھا کرتے ہیں کہ ہاؤ از دا لو, ہاؤ از دیٹ ناٹ, ہاؤ از دیٹ ناٹ. تو کہا کرتے کہ ایون اسٹرانگر. سو یہ جسچرز بڑے میٹر کرتے ہیں. فاطمہ تو زہرا گھر میں تھیں اور سبحان اللہ مسواک کر رہی تھیں, تو حضرت علی بن ابی طالب داخل ہوئے. اور سرپرائزنگلی اس ٹائم پہ داخل نہیں ہوتے تھے, تو آئے گھر میں تو دیکھا حضرت فاطمہ مسواک کر رہی ہیں, تو جیلس ہوئے اور اشعار کہنا شروع کر دیے. اور ان میں سے ایک حصہ ہے کہ یعودا نعودا, کہ او یو اسٹک ہاؤ کوڈ یو ٹچ دا لپس آف مائی وائف, لئن رجلا لقتلت, اگر تو مرد ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا. یعنی جو بیوی یہ سنتی ہے کہ میرا ہسبینڈ اتنا جیلس ہے میرے لیے, اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے, ڈیفینیٹلی شی وڈ فال ان لو ود ہم. میں اور آپ کبھی جیسے شو کرتے ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے ہم نے کتنا مہینے ہو گئے جیسے شو کیے ہوئے. بٹ یاد رکھیں ایک بات, جب ہسبینڈ اور وائف میں سے کوئی ایک جو ہے نا گناہ کرتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی لائف میں سے برکت کو اور لو کو, جو مودت ہوتی ہے, فیک لو نہیں, جو ریئل لو ہوتا ہے, سنسیریٹی, اس کو نکال دیتے ہیں. یاد رکھیں اس بات کو, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت اور محبت کو جو ہے نا وہ پھر ختم کرتے جاتے ہیں. the more a person commits a sin. So جب بھی آپ کا پھڈا ہو نا, جب بھی آپ کی لڑائی ہو, دیکھیں آپ میں سے کس نے گناہ کیا ہے, اور دوسرے پہ نہ ڈالیں, اپنے آپ کو سوچیں کہ میں نے گناہ تو نہیں کیا. بیکاز ہم سنتی باتیں کرتے ہیں, سنت از ناٹ جسٹ اٹائر, اٹس ڈیمینر, اٹس ناٹ جسٹ ورڈز, اٹس ایکشنز, رائٹ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھ لیں, اپنی جو وائف تھی ام صالح, 30 years ہسبینڈ وائف تھے, نیور ڈسپیوٹیڈ ود ہر, not even over one word. Why? Because their souls were full of taqwa. ان کا تقوی جو نا ان کے گھروں میں داخل ہو چکا تھا. They were easy on people. وہ لوگوں کو نا ایکسکیوزز دیتے کہ چلو I don't know the excuse. حدیث میں آتا ہے 70 ایکسکیوزز دو تم شخص کو. اگر تمہیں ایکسکیوز پھر بھی ذہن میں نہ آئے, پھر کہو کہ یار مے بی there is an excuse that I don't know of. ایکسکیوز دینے کا مطلب شاید آج ان کی طبیعت خراب ہو, شاید یہ تھکی بھی زیادہ ہو, شاید سلیپ ڈپریشن ہو, شاید بچوں نے بہت تنگ کیا ہو, شاید کیوں تو ایکسکیوزز. اور میں جنرلی بات بتاؤں, جو لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا, اور جو لوگوں کے ساتھ ان کا حسن ظن ہوتا ہے, وہ بڑے اچھے دل کے مالک ہوتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. سو closing your eyes on the faults of people, یہ وائز لوگوں کی نشانی ہے. واللہ you will be emotionally stable, you will live a good life. محمد بن سیرین کے پاس ایک شخص آیا, بلکہ ان کے محفل میں جب بھی کسی بندے کے بارے میں نیگیٹو بات کی جاتی نا, وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے بارے میں پازیٹیو لازم مینشن کیا جائے ان کی گیدرنگ میں. وہاں بن منبع کے بارے میں کے پاس شخص اور کہا کہ فلاں شخص پتہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. کیا کہتے ہیں کہ شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور میسنجر نہیں ملا جو میرے پاس آئے, یعنی شیطان کو تو ہی ملا ایسے میسنجر یہ بات مجھ تک پہنچانے کے لیے. خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص ہے اور کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. کیا کہتے ہیں, دس از ہز بک,
لیٹ ہم رائٹ وٹ ایور ہی وانٹس. اس کی اپنی کتابیں لکھتے ہیں تو جو لکھتے ہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو, اس کو بہترین خاتمہ ملے, تو اس کو اپنی لائف حسن ظن کے ساتھ گزارنی چاہیے. اللہ اکبر. سو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر سکون والے بن جائیں, کیونکہ گھر کو کہتے ہیں سکن ہے, سکن سے نکلا ہے سکون. گھر ایک سکون کی جگہ, باقی پوری دنیا ایک فارسٹ ہے, جنگل ہے, جہاں پہ گندگی ہے. جب گھر آتے ہو یو فیل ریلیکسڈ. جب گھر ہی سکون والا نہ ہو تو پھر کیا بنے گا ہمارا. سو گناہوں کو چھوڑیں اور اپنے رولز اور رسپانسبلٹیز کو کا احساس کریں. انشاء اللہ موقع ملا انشاء اللہ تو زندگی میں بہت سارے ڈفرینٹ جگہوں پہ, اور انشاء اللہ وینزڈے نائٹ ایکسکلوسیو میں ول بی ٹاکنگ اباؤٹ particularly different family کے marriage issues. By the way, I have given around 3 to 4 lectures on my YouTube channel regarding marriage problems. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور from house to home کے نام سے لیکچر ہے, اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ, تاکہ یہ it's a vast aspect of دین. اس کو ایک لیکچر میں کور کرنا اٹس ڈیفیکلٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ ہماری بیگمات کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک بنا, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. کیونکہ یاد رکھیں تقویٰ سے ہی برکت اور خیر اور قرۃ اعین ملتی ہے, آنکھوں میں ٹھنڈک ملتی ہے. تقویٰ نہیں ہوگا نا گھر میں تو پھر آنکھوں میں ٹھنڈک بھی نصیب نہیں ہوگی. سلف رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں نا, تو ہم اس گناہ کا جو آفٹر افیکٹ ہے نا اپنی بیوی اور بچوں میں دیکھتے ہیں. کیسے کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہے, ہمارے رائڈنگ بیسٹ میں کہ ہماری بات نہیں مان رہا. سو اٹ از سنس, سبحان اللہ. اور وہ یہ نہیں کہتے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا, تم نے اوقات کھو دی ہے اور یہ, تو وہ نہیں, دے یوزڈ ٹو اپنے گریبان میں جھانک کرتا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا, مجھ سے کیا گناہ ہوا. مطلب ہم سب کو عمل کی توفیق دے. See you next Wednesday inshallah. May Allah bless you all. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله فيكم.